محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دارالہدی اسلامک یونیورسٹی میں زیر تعلیم میرے محترم اور محتشم طلباء، عید کے بعد سے اب تک آن لائن تعلیم کا سلسلہ باضابطہ چل رہا تھا۔ عید قربہ آ جانے کی وجہ سے ایک ہفتے کی تعطیل آپ حضرات کو دی گئی ہے۔ آپ حضرات اس تعطیل کا، اس چھٹی کا مزہ اٹھائیے، لطف اٹھائیے، لیکن اس انداز میں کہ ابراہیمی سنت کو ادا کیجیے، ایام نحر کے تقاضوں کو پورا کیجیے، 10 رات کی جو فضیلتیں اور ان 10 دنوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے، ان فضیلتوں پر عمل کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا ضرور اس مہینے میں مطالعہ کریں، اس لیے کہ اس مہینے میں ہمارے اکثر افعال اور اعمال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ محترم طلباء، ہم موٹیویشنل اسپیچ سنتے رہتے ہیں، ترغیبی خطاب سنتے ہیں، ادھر ادھر سے تقریریں سنتے ہیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، مطالعہ کریں، تو آپ کی پوری زندگی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ بہت سارے آزمائشوں سے گزرے ہیں اور آپ کو بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اللہ رب العزت یوں ہی مقام اور مرتبہ نہیں دیا کرتا ہے، پہلے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، جب بندہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے یہاں مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر ذرا دیکھیں، جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی کیسا ماحول تھا؟ بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی، سورج کو، چاند کو پوجا جا رہا تھا، نمرود اس وقت خدائی دعویٰ کر بیٹھا تھا، دنیا کا سپر پاور بنا ہوا تھا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام نمرود تھا۔ اس دور میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش ہونے سے پہلے ہی نمرود کو نجومیوں اور کاہنوں کے ذریعے پتہ چلا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کو پلٹ دے گا، اس کے تخت و تاراج کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ جب یہ نجومیوں اور کاہنوں کے ذریعے اس کو پتہ چلتا ہے، نمرود نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ کوئی بھی اس شہر میں بچہ پیدا نہ ہونے پائے، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ اس دن سے، اس اعلان کے بعد ہزاروں بچوں کی جانیں جانے لگی، پھر بھی اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کرنا چاہ رہا تھا، پھر اس کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے؟ نمرود نے بڑی سازشیں کی، بڑی تدبیریں، بڑا حیلہ استعمال کیا، لیکن سارے حیلے، ساری تدبیریں اس کی فیل ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں۔ اگر قرآن میں جو واقعات آپ کے تعلق سے آئے ہیں صرف انہی کو میں یہاں کوٹ کروں تو ایک لمبا وقت لگ سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم
اپنی قوم کے مابین آتے ہیں اور بڑے ہی پیارے انداز میں اچھے اسلوب میں اپنے قوم کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو یہ بتلاتے ہیں، سکھلاتے ہیں کہ یہ سورج کو پرستش کرنا، چاند کو پرستش کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ یہ پوری آیت آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کس انداز میں آپ نے اپنے قوم کی تبلیغ فرمائی ہے۔ پھر یہی نہیں، آپ نمرود کے دربار میں بھی جاتے ہیں اور نمرود کو کہتے ہیں اے نمرود تو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ نمرود کہا اچھا میں خدا نہیں ہوں تو پھر اس دھرتی پر کون خدا ہو سکتا ہے، میرا علاوہ کون خدا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود کہتا اچھا قال انا احیی و امیت، نمرود بولتا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ایک قیدی کو لایا، آزاد کر دیا۔ پھر ایک عام انسان تھا، اس کو پکڑ کے مار دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھ گئے یہ احمق شخص ہے، یہ میری مراد کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ آپ نے پھر کہا اچھا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، اگر تو میرا خدا ہے نا تو ایک مرتبہ سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، اتنا سننا تھا وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا ہے۔ ایک واقعہ اور قابل ذکر ہے، وہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے۔ وہ واقعہ کہ نمرود کے دور میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا، تمام لوگ اس سالانہ میلے میں چلے جاتے تھے۔ تو جب میلے کا وقت آیا کفار جانے لگے، تمام مشرکین میلے میں جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، بخدا میں تمہارے بتوں کے ساتھ برا چاہوں گا، تم یہاں سے پلٹ کر تو جاؤ۔ ان تولوا مدبرین، جب وہ سب چلے گئے فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ الا کبیرا لهم، مگر اس میں جو بڑا والا تھا نا اس کو چھوڑ دیا، تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بڑا والا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں توڑا، اور آپ نے کلہاڑی اس کی گردن پہ رکھ دی۔ لعلهم الیہ یرجعون، شاید وہ پلٹ کر آئے تو اسے سوال کریں۔ جب وہ پلٹ کر آئے، میلے سے واپس آئے، دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، صرف ایک بڑا والا بت باقی ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا ہے، وہ ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سنا، اس کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے، اور اس کو ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، تو انہوں نے کہا اچھا ابراہیم کو بلاؤ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے گواہی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں تشریف لائے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بڑے نے، بلکہ اس کے بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھو اگر وہ بول سکتا ہے۔ اس کی گردن پہ کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، سارے کے سارے ٹوٹ گئے، اسی سے پوچھ لو ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، یہ آخر کیوں نہیں حفاظت کیا؟ بڑا ہو کے چھوٹوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے سامنے سارے بت توڑ دیے گئے، یہ بڑا والا کھڑا ہو کے دیکھتا رہا۔ اگر پوچھ سکتے ہو تو پوچھو۔ تو لوگوں نے کہا کیا یہ بت بھی بول سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو تم لوگ ایسے کی پرستش کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکے نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف ہو تم پر
اور تمہارے اس معبود پر جس کی تم پرستش کرتے ہو، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح سے توحید کا علم بلند کرنے لگے، نمرود کو خدشہ ہوا کہ یہ زیادہ دن رہیں گے تو ہم یقیناً ہمارے تخت کو پلٹ دیں گے، ہمارے دین کا ڈنکا بجنا بند ہو جائے گا اور صرف ابراہیم کے دین کا ڈنکا بجے گا۔ اس لیے اس نے پلان بنایا کہ اب حضرت ابراہیم کو جلا کے رکھنا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ لکڑیاں جنگلوں سے جمع کروانے لگا وہ، 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کروائی گئی۔ ایک بندے کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیوں کی ضرورت ہے، لیکن 1 مہینہ تک وہ لکڑیوں کو جمع کراتا رہا۔ جب خوب زیادہ لکڑیاں جمع ہو گئی، اس میں اس نے آگ لگوایا۔ اس قدر اس کی آگ بلند تھی کہ اس کی لپٹ جو ہے آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی، آس پاس رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر سے جو پرندہ گزرتا تھا بھن کر راکھ ہو جاتا تھا۔ جب اس قدر آگ بھڑکنے لگی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ نمرود اس آگ میں ڈلواتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈ مت ہونا بلکہ سلامتی والی ہو جا، آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گزرنا پڑا ہے۔ پھر جب آپ کو ایک بچہ ہوا، بڑی منت سماجت کے بعد، بڑی دعائیں کرنے کے بعد، رب ہب لی من الصالحین، دعاؤں پر دعائیں کرنے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، تو پھر جب وہ کچھ بڑا ہوا، اللہ نے حکم صادر فرمایا کہ اس بچے کو جنگل و بیابان میں اس کی ماں کے ساتھ چھوڑاؤ۔ آپ نے اللہ کا آرڈر پا کر اس جنگل و بیابان میں صحرا میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں، جہاں اس کے بعد پانی کا چشمہ جاری ہوا، پھر جہاں پر اللہ کے پہلے گھر کو بنایا گیا عبادت کے لیے۔ تو محترم حضرات، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو ایک صحرا میں، ریگستان میں چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ پھر یہی نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ اور بڑے ہوتے ہیں، ان کے فرزند کچھ اور بڑے ہوتے ہیں، تو پھر ایک آزمائش اور آتی ہے آپ پر، جو سب آزمائشوں سے بڑھ کر آزمائش تھی۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ اس بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو، قربان کرو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني اغى في المنام اني اذبحك فانظر ما ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو ہی بتا تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو اس بچے نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اے میرے ابو جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس امتحان میں بھی، اس بڑی آزمائش میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم آج ایک بکرا ذبح کرنے کے لیے، ایک جانور ذبح کرنے کے لیے کتنا کشمکش کے شکار ہوتے ہیں۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہیں، پھر بھی ایک بندہ قربانی کر لیا، کہتے ہیں سب بریء ذمہ ہو گئے۔ ہم کتنے حیلے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں ایک جانور ذبح کرنے کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب میں حکم پا کر بھی، اور ایسا حکم کہ بچے ہی کو ذبح کرنا ہے، آپ نے اس حکم کی تعمیل کی ہے، اور ہمیں صریح حکم دیا گیا ہے، قرآن میں آیا، حدیث میں صریح حکم دیا گیا ہے، پھر بھی ہم قربانی کرنے سے بھاگتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی کرنا واجب ہے، پھر بھی وہ اس میں تساہلی برتتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے،
آپ کی زندگی ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی اور ہمیں یہ احساس دلائے گی کہ یقیناً اللہ کی راہ میں ہمیں ہمیشہ کھڑا رہنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی جان قربان کرنا پڑے، اپنے مال کو قربان کرنا پڑے، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے، ہمیں کرنا چاہیے۔ لہذا اے میرے طالبان علوم نبویہ، اس مہینے میں بالخصوص شروع کے 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہی پہلی ذی الحجہ سے 10ویں ذی الحجہ کی راتیں مراد ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ پھر یوم عرفہ آتا ہے، 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس دن بھی روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم عرفہ میں روزہ رکھنا یہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال پیچھے کے گناہوں کو یہ مٹا دیتا ہے۔ نے شہر کے اعتبار سے جب 9 ذی الحجہ آئے تو 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ پھر اسی مہینے میں تکبیر تشریق بالخصوص پڑھی جاتی ہے اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک نماز پنجگانہ جو جماعت مستحبہ کے ساتھ پڑھی گئی ہے، اس کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا فوراً واجب ہے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اسی مہینے میں ایام نحر ہے، یعنی قربانی جن ایام میں کی جاتی ہے وہ 3 دن ہے۔ اور اس دن کے بارے میں پوچھا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اور حسنہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ اور پھر فرمایا گیا حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل، یعنی انسان کا کوئی عمل ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ بہتر نہیں ہے، یعنی قربانی کرنے سے بہتر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے ان دنوں میں۔ سب سے پسندیدہ عمل کوئی ہے تو وہ ان دنوں میں خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ اگر ہم میں سے کوئی صاحب استطاعت ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان دنوں میں قربانی کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کرنے اور اس مہینے میں بالخصوص ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور جو یہ ہماری چھٹی ہوئی ہے ہمیں اس چھٹی کو صحیح انداز میں اور عبادت اور ریاضت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کی اور اپنے اساتذہ کی اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے تمام حضرات سے خوب دینی کام لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔